السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین۔ آیت نمبر 93۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا راجعون۔ اور انہوں نے اپنا معاملہ آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، سب ہی ہماری طرف لوٹنے والے ہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام ایک ہی دین یعنی توحید اور اللہ رب العالمین کی اطاعت کی دعوت دیتے رہے، لیکن بعد میں لوگوں نے اس ایک دین کو مختلف فرقوں اور گروہوں میں تقسیم کر لیا۔ ہر گروہ نے اپنی الگ راہ اختیار کر لی اور اصل تعلیمات سے اختلاف پیدا ہو گیا۔ حالانکہ تمام انبیاء علیہ السلام ایک ہی دعوت لے کر آئے تھے، اگرچہ شریعتوں کے بعض عملی احکام اور طریقہ کار میں فرق تھا، جیسے فقہی اختلافات ہو سکتے تھے، لیکن دین کی اصل بنیاد ایک ہی تھی، صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے اور اسی کی اطاعت کی جائے۔ جب انسان ایک اللہ رب العالمین کی عبادت اور اسی کی طرف رجوع کرنے کو بھول کر بزرگوں کی عقیدت اور شخصیات کی عظمت یا اپنے گروہ اور فرقوں کی برتری کو جینے لگتا ہے تو فرقہ بندی اور تفرقہ یہ دو چیزیں جنم لیتی ہیں۔ اس بیماری کا علاج اس وقت تک ممکن نہیں جب تک لوگوں کو ایک اللہ رب العالمین کی ذات کی گرد جمع نہ کیا جائے۔ جہاں بھی اللہ رب العالمین کے مقابلے میں کوئی دوسری چیز غیر معمولی اہمیت اختیار کر لے، وہاں گروہ بندی پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کل الینا راجعون، یعنی سب کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، ہم اسی کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف واپس جانا ہے۔ ہم اپنی آنکھوں سے روزانہ کتنے ہی لوگوں کو اس دنیا سے جاتے ہوئے دیکھتے ہیں، کیا وہ کبھی واپس آئے؟ اس وقت کوئی چانس نہیں کہ انسان کوئی نیکی کر لے اور بدی سے بچ جائے، کچھ بھی نہیں اس وقت ہوتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جب تک زندہ ہے ہم توحید پر زندہ رہیں۔ آیت نمبر 94۔ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ۔ بس جو شخص نیکی کا کوئی عمل کرے اور وہ ایمان والا ہو تو اس کی کوشش کی ناقدری نہیں ہوگی، اور یقیناً ہم ہی اسے لکھنے والے ہیں۔ یعنی جو شخص ایمان کی حالت میں نیک اعمال کرتا ہے تو اس کی کسی کوشش کی ناقدری نہیں کی جائے گی، نہ اس کے عمل کو چھپایا جائے گا اور نہ ہی اس کے اجر کا انکار کیا جائے گا، بلکہ اللہ رب العالمین اس کی پوری قدردانی فرمائیں گے۔ یہاں لفظ کفران کا اصل مفہوم چھپانا، ڈھانپ دینا اور کسی چیز کے حق کو ظاہر نہ کرنا ہے۔ اس سے کفر کا مفہوم بھی واضح ہوتا ہے کہ حق کو چھپا دیا جائے یا اس کا انکار کر دیا جائے۔ اسی لیے ناشکری کو بھی کفران کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں نعمت دینے والے کے احسان کا اعتراف نہیں کیا جاتا۔ عربی زبان میں کافر کا ایک لغوی معنی چھپانے والا بھی ہے، جیسے کسان کو کافر کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بیج کو زمین میں چھپا دیتا ہے، اور رات کو بھی اس لیے کافر کہا جاتا ہے کہ وہ دن کی روشنی اور چیزوں کو ڈھانپ لیتی ہے، یعنی ہر چیز کو اوجھل کر دیتی ہے۔ اسی معنی کے لحاظ سے یہاں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین بندے کی کسی نیکی کو نہ چھپاتے ہیں نہ ضائع کرتے ہیں، بلکہ اس کو ظاہر کر کے محفوظ رکھتے ہیں۔ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تمام اعمال فرشتوں کے ذریعے لکھے جا رہے ہیں۔ کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے بندے کی۔ اللہ تعالیٰ نہ بھولتے ہیں نہ ظلم کرتے ہیں۔ البتہ دیکھیں، انسان اپنے اوپر خود ہی ظلم کر لیتا ہے جب وہ ریاکاری کر رہا ہوتا ہے اور اس کے اعمال اس طرح ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جب بھی کوئی کام کریں، جب بھی کوئی نیکی کریں تو خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے کریں، تاکہ اس کا جو اجر ہے وہ اللہ رب العالمین کے ہاں سٹور ہو جائے اور اللہ رب العالمین آخرت میں ہمیں اس کا بہترین ریٹرن دیں۔ آیت نمبر 95۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهَا
اور حرام ہے اس بستی پر جس کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو، یقیناً وہ واپس نہیں لوٹیں گے۔ یعنی جس بستی یا قوم کو اللہ رب العالمین نے عذاب کے ذریعے ہلاک کر دیا ہو، ان کے لیے یہ بات قطعی طور پر ناممکن اور بند کر دی گئی ہے کہ وہ دوبارہ دنیا میں واپس آ سکے۔ یہاں لفظ حرامن کا مطلب شرعی حرام نہیں، یعنی کہ شراب، جھوٹ، یہ والی چیزیں نہیں، بلکہ ناممکن کو قطعی طور پر بند ہونا، ناممکن کا قطعی طور پر بند ہونا ہے۔ اس آیت میں یہ حقیقت بیان کی گئی ہے، جب اللہ رب العالمین کا عذاب کسی قوم پر آ جاتا ہے، وہ دنیا سے ختم کر دی جاتی ہے، تو اب ان کے لیے دنیا کی زندگی کی طرف واپسی کا کوئی راستہ باقی نہیں رہتا۔ وہ نہ دوبارہ اس دنیا میں لوٹ سکتے ہیں اور نہ ہی واپس آ کر کوئی توبہ یا اصلاح کر سکتے ہیں، بلکہ ان کا اصل دوبارہ اٹھایا جانا قیامت کے دن ہوگا، جب اللہ رب العالمین تمام انسانوں کو حساب کے لیے زندہ کریں گے۔ اس آیت میں انسانوں کو وارن کیا گیا ہے کہ اصل مہلت عمل صرف دنیا کی زندگی ہے، اس کے بعد واپسی اور اصلاح کا کوئی موقع باقی نہیں رہے گا اور نہ ملے گا۔ آیت نمبر 96، حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، حتیٰ کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑ پڑیں گے۔ جب یاجوج اور ماجوج کی رکاوٹ کھول دی جائے گی اور وہ بہت بڑی تعداد میں تیزی کے ساتھ ہر بلندی سے نکل پڑیں گے۔ یہاں ینسلون کا لفظ اصل میں تیزی سے نکلنے، پھسل کر یا سرعت کے ساتھ پھسل جانے کے معنی میں آتا ہے۔ اب دیکھیں، یاجوج اور ماجوج دو قبیلے تھے۔ اس سے مراد صرف یہ نہیں کہ وہ پہاڑوں سے نیچے اتریں گے، بلکہ یہ ہے کہ اتنی کثرت اور اتنی تیزی سے زمین کے ہر حصے میں پھیل جائیں گے جیسے ایک بڑا سیلاب ہر طرف بہہ نکلتا ہے۔ یہ وہ قوم ہے جسے ذوالقرنین کی بنائی ہوئی رکاوٹ نے ایک مدت تک روکے رکھا، اور قیامت کے قریب جب اللہ رب العالمین چاہیں گے تو یہ رکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ پھر یہ لوگ زمین میں شدید فساد تباہی پھیلائیں گے، اور ان کی یلغار اتنی زبردست ہوگی کہ اہل ایمان سخت آزمائش میں مبتلا ہو جائیں گے۔ صحیح حدیث کے مطابق ان کا خروج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوگا، اور اس وقت اہل ایمان ایک محفوظ مقام پر جمع ہو جائیں گے۔ پھر اللہ رب العالمین ایک خاص بیماری کے ذریعے ان سب کو ہلاک فرما دیں گے۔ ان کی لاشیں زمین پر بہت زیادہ تعداد میں پھیل جائیں گی۔ بعد میں اللہ رب العالمین پرندوں کو بھیجیں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر پھینک دیں گے، اور پھر بارش کے ذریعے زمین کو صاف کر دیا جائے گا۔ صحیح حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک یہ نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں۔ ان میں پہلی نشانی دھواں، پھر دجال کا نکلنا، پھر دابۃ الارض کا نکلنا جس کا قرآن پاک میں بھی ذکر آتا ہے، پھر مغرب سے سورج کا طلوع ہونا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول، پھر ان کے زمانے میں یجوج مجوج کا خروج ہو جانا، دجال یجوج مجوج کے درمیان حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، پھر 3 بڑے خسف یعنی کہ زمین کا دھنس جانا، لینڈ سلائیڈز ہوں گے، ایک مشرق میں، مغرب میں اور ایک جزیرہ عرب میں۔ اس کے بعد یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہانکتی ہوئی محشر کی طرف لے جائے گی۔ اس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ یجوج مجوج کے خروج کا زمانہ قیامت کے بہت قریب ہوگا۔ ایک اور حدیث میں بھی ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت اس قدر قریب ہوگی جیسے حاملہ عورت جس کے پیٹ کا بچہ کسی بھی وقت پیدا ہو سکتا ہے، یعنی کسی وقت بھی قیامت آ سکتی ہے، اور بعد کی نشانیاں ایک کے بعد بہت تیزی سے ظاہر ہونے لگیں گی۔ آیت نمبر 97، وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ
الظالمین، اور وہ سچا وعدہ قریب آ جائے گا۔ اچانک ان لوگوں کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی جنہوں نے کفر کیا۔ ہائے ہماری بربادی، یقیناً ہم اس سے غفلت میں تھے، بلکہ ہم ہی ظالم تھے۔ اب وہ لوگ جو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ رب العالمین کے احکامات کو جھٹلاتے تھے، اللہ تعالیٰ کو جھٹلاتے تھے، اللہ تعالیٰ کے دین کو جھٹلاتے تھے، تو یہاں پر قیامت کا وعدہ کا ذکر ہے کہ قیامت آ جائے گی، تو اس وقت وہی لوگ کہیں گے کہ ہائے ہم ہی ظالم تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کا سچا فہم نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے، دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔